بہت سے لوگوں کو اس قسم کی پریشانیاں آ رہی ہیں، فلاں رکاوٹ آ گیا، کسی نے بندش کر دی، کسی دشمنی کی وجہ سے لوگ آپ کو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، کام میں، کسی رشتے میں، باہر جانے میں۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلے درپیش ہیں۔ آئیے انشاءاللہ میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں کہ بہت جلد آپ کا رکاوٹ ختم ہو جائے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ آ گئی، آپ کے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، رشتے میں رکاوٹ آ گئی، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ آ گئی، خواہ بندش کسی بھی وجہ سے ہو، آپ باہر جانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، ویزا میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو گئی، تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ بہت ہی آسان عمل بتاؤں گا، تیر بہدب ہوگا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو زندگی میں جو بھی رکاوٹ پیش آنے والی ہے یا آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ آپ چند ہی دن اس پر عمل کریں، انشاءاللہ رکاوٹ بہت جلد ختم ہو جائے گی، چاہے جو بھی رکاوٹ ہو۔ آپ ایسا کریں۔ بہت سے لوگوں کو اس قسم کی پریشانیاں آ رہی ہیں، فلاں رکاوٹ آ گیا، کسی نے بندش کر دی، یا کسی دشمنی کی وجہ سے لوگ آپ کو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، کام میں، کسی رشتے میں، باہر جانے میں۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلے درپیش ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں کہ بہت جلد آپ کا رکاوٹ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ ایسا کریں کہ اول و آخر 3 بار درود شریف، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سوتے ہیں باوضو سوئیں، اور سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیں۔ آپ 2 کلمات ہیں، ایک یہ کلمہ پڑھیں 100 مرتبہ، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ ایک تسبیح اس کلمے کی پڑھیں، اور دوسرا تسبیح جو ہے وہ اس کلمے کی پڑھیں۔ سورہ عبس و تولی کی آیت ہے، ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ۔ 100 مرتبہ یہ اس کی تسبیح پڑھیں۔ تو 3 بار پہلے درود شریف، پھر نصر من اللہ و فتح قریب 100 مرتبہ، پھر ثم السبیل یسرہ 100 مرتبہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود شریف، اور پھر جو بھی رکاوٹ ہو اس کا نام لے کریں۔ انشاءاللہ جب تک رکاوٹ ختم نہیں ہوگی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چند ہی دن انشاءاللہ گزریں گے کہ آپ کی تمام رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائیں، اور ہماری زندگی آسان فرمائیں، ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرمائیں، آخرت میں بھی۔ اصل میں تو آخرت کی زندگی ہے، تو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو خوشیاں، نعمتیں اور سکون، عافیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔